ہوتی ہے. انٹرا اسپیسیفک انٹریکشن کس کو بولتے ہیں؟ دی انٹریکشن بٹوین دا ممبر آف دا سیم اسپیشیز. ایک ہی اسپیشیز کے ممبر جو ایک ہی ایکو سسٹم کے اندر موجود ہے اور وہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں, اس کو بولا جاتا ہے انٹرا اسپیسیفک انٹریکشن. فار ایگزامپل ایک ایکو سسٹم کے اندر منکیز ہیں, وہ منکیز آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں. انٹریکٹ سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ ایک دوسرے سے خوراک لینے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو یہ منکیز کی جو آپس میں انٹریکشن ہے اس کو بولا جائے گا انٹرا اسپیسیفک انٹریکشن. انٹریکشن انٹر اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہے. انٹر اسپیسیفک انٹریکشن کس کو بولتے ہیں؟ دی انٹریکشن بٹوین دا ممبر آف ڈفرینٹ اسپیشیز. ایکو سسٹم کے اندر مختلف قسم کے آرگینزم پائے جاتے ہیں, ڈفرینٹ اسپیشیز کی ممبر کے آپس میں جو انٹریکشن ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے انٹر اسپیسیفک انٹریکشن. فار ایگزامپل ایکو سسٹم کے اندر لائنز ہیں, ایکو سسٹم کے اندر ہے ڈیئرس. لائنز ڈیئرس کو کھا رہے ہیں, لائنز ڈیئر کا شکار کر رہے ہیں. تو لائن ایک اسپیشیز ہے, ڈیئر دوسری اسپیشیز ہے, اس کی آپس میں یہ جو انٹریکشن ہو رہی ہے یہ کون سی انٹریکشن ہے؟ انٹر اسپیسیفک انٹریکشن. ایکو سسٹم کے اندر جو انٹریکشنز ہو رہی ہے ان انٹریکشن کو ہم مختلف نام دیتے ہیں. ایکو سسٹم کی جو انٹریکشن ہے اس کی جو پہلی ٹائپ ہے اس کو بولا جاتا ہے کمپٹیشن. واٹ از کمپٹیشن؟ دی اسٹرگل among the organism to get common resources such as food, water and shelter. ایکو سسٹم کے اندر جو آرگینزم ہوتے ہیں وہ ریسورسز حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. لیونگ آرگینزم ریسورسز حاصل کرنے کے لیے جو آپس میں مقابلہ کرتے ہیں یا اسٹرگل کرتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے کمپٹیشن. ریسورسز کس کو بولتے ہیں؟ لیونگ آرگینزم کو زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے ریسورسز ہیں. فار ایگزامپل لیونگ آرگینزم کو زندہ رہنے کے لیے فوڈ کی ضرورت ہے, واٹر کی ضرورت ہے, شیلٹر کی ضرورت ہے, رہنے کی جگہ کی ضرورت ہے. لیونگ آرگینزم کو اسپیس چاہیے. تو ایکو سسٹم کے اندر جو مختلف قسم کے لیونگ آرگینزم پائے جاتے ہیں ہر ایک لیونگ آرگینزم کو ریسورسز چاہیے. تو ریسورسز حاصل کرنے کے لیے مختلف لیونگ آرگینزم آپس میں اسٹرگل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں تاکہ وہ ریسورسز تک پہنچ سکے, ریسورسز کو حاصل کر سکیں. تو یہ جو ہمارے پاس اسٹرگل ہے آرگینزم کے درمیان, اس اسٹرگل کو بولا جاتی ہے کمپٹیشن. اب یہ جو کمپٹیشن کرتے ہیں ریسورسز کو حاصل کرنے کے لیے, خوراک, پانی یا شیلٹر وغیرہ کو حاصل کرنے کے لیے لیونگ آرگینزم کے درمیان کمپٹیشن کی ضرورت کیوں پڑ جاتی ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ایکو سسٹم کے اندر جو نیچرل ریسورسز ہوتی ہے یا جو ریسورسز ہوتی ہے وہ ہمیشہ کم ہوتے ہیں اور نمبر آف لیونگ آرگینزم زیادہ ہوتے ہیں. نمبر آف لیونگ آرگینزم زیادہ ہے, ریسورسز کم ہے. اب ہر ایک لیونگ آرگینزم کو ریسورسز چاہیے. ریسورسز جب کم ہے, نمبر آف لیونگ آرگینزم زیادہ ہے, تو اس وجہ سے لیونگ آرگینزم کو کمپٹیشن کرنی پڑتی ہے, مقابلہ کرنا پڑتا ہے ریسورسز کو حاصل کرنے کے لیے. اگر سچویشن یہ ہوتی کہ آرگینزم کم ہے, ریسورسز زیادہ ہیں, تو اس کیس میں کمپٹیشن نہ ہوتی. لیکن ایکو سسٹم کے اندر ریسورسز کم ہوتے ہیں, آرگینزم زیادہ ہوتے ہیں, تو اس لیے ان ریسورسز کو حاصل کرنے کے لیے لیونگ آرگینزم کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, لیونگ آرگینزم کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو اس مقابلے کو پھر ہم کیا بولتے ہیں؟ کمپٹیشن بولتے ہیں. یہ جو کمپٹیشن ہے ڈفرینٹ کائنڈ آف آرگینزم کے درمیان بھی ہو سکتی ہے, جس کو ہم بولتے ہیں انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن. اگر ہمارے پاس جو کہنا ڈفرینٹ اسپیشیز کے ممبر ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس اس پکچر کو اگر ہم دیکھیں, اس میں لائن اور ہائنا جو کہنا وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں خوراک کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ جو کمپٹیشن ہے اس کمپٹیشن کو کیا بولا جائے گا؟ انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن. کمپٹیشن انٹرا اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہے, سیم اسپیشیز کے ممبر بھی آپس میں جو کہنا کیا کر سکتے ہیں؟ مقابلہ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل منکیز کمپیٹ ود ایچ ادر اینڈ ادر اینیمل فار فوڈ. منکیز جو کہنا ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں خوراک حاصل کرنے کے لیے. ہر منکی کوشش ہے کہ مجھے خوراک ملے, یا اس کو جو کہنا پانی حاصل کرنے کے لیے یا رہنے کی جگہ حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے ہیں. تو یہ جو کمپٹیشن ہوگی جو منکیز کے درمیان ہوگی اس کو بولا جائے گا انٹرا اسپیسیفک کمپٹیشن. بالکل اسی طرح ریمز کمپیٹ ود ایچ ادر فار میٹس. ریپروڈکشن کے لیے, ساتھی ڈھونڈنے کے لیے یا ساتھی کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں.
تو یہ جو ہمارے پاس کمپٹیشن ہے یہ کمپٹیشن بھی انٹرا اسپیسیفک کمپٹیشن کہلائے گی. ایکو سسٹم میں لیونگ آرگینزم کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے تاکہ اس کو ریسورسز ملے. اس کمپٹیشن کی وجہ سے ہمارے پاس جو کہنا ایک پاپولیشن دوسری پاپولیشن کو افیکٹ کرتی ہے, یا ون ٹائپ آف لیونگ آرگینزم دوسری ٹائپ آف لیونگ آرگینزم کو کیا کرتے رہتی ہے بچے, افیکٹ کرتی رہتی ہے. 20th سینچری میں انگلینڈ کے اندر جو نیچرلی جو اسکویرل پایا جاتا تھا وہ تھا ریڈ اسکویرل. ریڈ اسکویرل جو تھا وہاں پر جو کہنے کیا تھا اس انگلینڈ کے اندر پایا جاتا. تو اس ایریا کے اندر جہاں پر یہ ریڈ اسکویرل پایا جاتا ہے وہاں پر ایک نئے اسکویرل کو انٹروڈیوس کروایا گیا. انٹروڈیوس کروانے سے مراد یہ کہ ایک نئے اسکویرل کو چھوڑا گیا اور وہ تھا گرے اسکویرل. گرے جو اسکویرل تھا اس کا باڈی سائز بڑا تھا اور وہ جو کہنا تیز سے ریپروڈکشن کرتا تھا ایز کمپیئر ٹو ریڈ اسکویرل. تو ان میں ہمارے پاس چونکہ جو نیا اسکویرل وہاں پر چھوڑا گیا جو گرے اسکویرل تھا باڈی سائز بڑا ہے اور اس کے علاوہ وہ جو کہنا تیز سے ریپروڈکشن کر سکتا ہے. تو وہ جو کہنا جب یہ نیا اسکویرل آیا اور پہلے جو ہمارے پاس ریڈ اسکویرل تھا تو ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوتی تھی, اور اس کمپٹیشن کی وجہ سے وہ کمپٹیشن میں جو گرے اسکویرل تھا وہ کامیاب ہو گیا اور وہ ہمارے تیز سے ریپروڈکشن کرتا گیا, زیادہ خوراک جو کہنا وہ حاصل کرتا گیا. اور ہمارے پاس جو ریڈ اسکویرل تھا اس میں ریپروڈکشن ریٹ بھی سلو ہے, اس کا سائز بھی چھوٹا ہے, تو اس کو ریسورسز نہ ملنے کی وجہ سے جب ٹائم گزرتا گیا تو 2 سال کے اندر جو کہنا 2-3 سالوں کے اندر وہ ریڈ اسکویرل جو کہنا اس جگہ سے کمپلیٹلی جو کہنا کیا ہو گیا, غائب ہو گیا, ختم ہو گیا. تو یہ کیوں ہوا؟ ریسورسز حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے, مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اب جو ریسورسز حاصل کرنے کے لیے مقابلہ جو کرنا پڑتا ہے تو اس میں وہ ڈارون نے کہا تھا سروائیول آف دا فٹیسٹ, جو زیادہ فٹ ہوتا ہے جو زیادہ صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکتا ہے وہ کمپٹیشن کر کے ریسورسز حاصل کرتا ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں گرے اسکویرل وہ جو کہنا بڑا بھی ہے, ریپروڈکشن بھی تیز کر سکتا تھا جس کی وجہ سے وہ ریسورسز حاصل کرنے میں کامیاب ہوا. لیکن جو ریڈ اسکویرل ہے وہ ہمارے پاس کیا تھا, سائز اس کا چھوٹا ہے, بریڈنگ ریٹ بھی اس کی سلو ہے, وہ کمپٹیشن نہیں کر پا رہا تھا, ریسورسز حاصل نہیں کر رہا تھا, جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا, وہ اس ایریا سے ختم ہو گیا. یہ جو کمپٹیشن ہے, کمپٹیشن کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کمپٹیشن کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مینٹین اے بیلنس بٹوین دا اویلیبل ریسورسز اینڈ نمبر آف انڈیویجول. ایک ایکو سسٹم کے اندر یا ایک ایریا کے اندر جتنے ریسورسز ہوتے ہیں اتنے ہی نمبر آف انڈیویجول کو یہ کیا رکھتا ہے, مینٹین رکھتا ہے. کمپٹیشن کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ایک ایریا کے اندر آرگینزم آتے جا رہے ہیں اور اتنے ریسورسز نہیں ہے, جتنے ریسورسز ہوں گے اتنی ہی نمبر آف آرگینزم اس ایریا کے اندر پائے جائیں گے. اگر ریسورسز کم آئے تو ہمارے پاس جو کہنا کمپٹیشن تیز ہوتا جا رہا ہے, کچھ آرگینزم کو خوراک ملتی ہے, ریسورسز ملتی ہے, کچھ کو نہیں ملتی, جس کو نہیں ملتی وہ ختم ہو جاتے ہیں یا وہ ایکو سسٹم اس ایریا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ کمپٹیشن کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایکو سسٹم کے اندر اویلیبل ریسورسز اور نمبر آف انڈیویجول جو کہنے کیا رہتے ہیں, بیلنس میں رہتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ جتنے ریسورسز ہوتے ہیں اتنی نمبر آف انڈیویجول ہوتے ہیں. اگر ہمارے پاس جو کہنا ریسورسز کم آئے نمبر آف انڈیویجول کم رہیں گے, ریسورسز زیادہ ہے تو نمبر آف انڈیویجول جو کہنے کیا رہیں گے, زیادہ رہیں گے. تو یہ پہلی ٹائپ ہے انٹریکشن کی جو ایکو سسٹم کے اندر ہوتی. ہمارے پاس جو دوسری ٹائپ ہے انٹریکشن کی اس کو ہم بولتے ہیں پریڈیشن. پریڈیشن کس کو بولا جاتا ہے؟ when one organism predator attack, kills and feed on another organism that is called prey. predation بولتے ہیں شکار کو. جب ایک آرگینزم دوسرے آرگینزم کا شکار کرتا ہے, ایک آرگینزم دوسرے آرگینزم کو کل کر کے اس کو کھاتا ہے, تو یہ جو فینامنا ہے اس کو بولا جاتا ہے پریڈیشن. اس میں جو آرگینزم دوسرے کو کل کر رہا ہے, کھا رہا ہے, وہ ہے پریڈیٹر, اور جس کو کھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے, پرے. پریڈیٹر ون دیٹ ڈز دی کلنگ, وہ آرگینزم جو دوسرے کو کھا رہا ہے وہ ہے پریڈیٹر. پرے ون دیٹ از دا فوڈ, اور دوسرا وہ آرگینزم جو خوراک کے طور پر استعمال ہو رہا ہے, جس کو کھایا جا رہا ہے, وہ کیا کہلاتا ہے, پرے کہلاتا ہے. اس پکچر میں دیکھیں ہمارے پاس جو کہنا لائن ہے اور وہ جو کہنا وائلڈ بفیلو کو کھا رہے ہیں. تو اس میں لائن جو ہے پریڈیٹر ہے اور ہمارے پاس وائلڈ بفیلو جو کہنا وہ کس کا رول پلے کرتا ہے, پرے کا رول پلے کرتا ہے. یا دوسری پکچر میں دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس سنیک فراگ کو کھا رہا ہے. تو سنیک پریڈیٹر ہے, فراگ جو کہنا پرے ہے.
لیکن دونوں میں اگر آپ دیکھیں ایک آرگینزم دوسرے آرگینزم کو کل کر کے اس کو ایز اے فوڈ کے طور پر استعمال کر رہا ہے. یہ جو ہمارے پاس فینامنا ہے یہ آرگینزم کے درمیان یہ جو انٹریکشن ہے اس انٹریکشن کو پریڈیشن بولتے ہیں. ایگزامپل آف پریڈیشن جتنے بھی کارنیورز ہیں وہ تمام کے تمام پریڈیٹرز ہیں. کارنیور سے مراد ہے وہ اینیملز جو دوسرے اینیمل کو کاٹتے ہیں یا جو گوشت کھا رہے ہوتے ہیں یا جو دوسرے اینیمل کو کھا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم پریڈیٹر بولتے ہیں. فار ایگزامپل فراگ ہمارے پاس پریڈیٹر کی ایگزامپل ہے کیونکہ فراگ ماسکیٹو کو کھا رہا ہے. بالکل اسی طرح فاکس پریڈیٹر کی ایگزامپل ہے کیونکہ فاکس ریبٹ کو کھا رہا ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایک پریڈیٹر کو پھر دوسرا پریڈیٹر کھا لیتا ہے. فار ایگزامپل ہم ایگزامپل لیتے ہیں ایک پریڈیٹر کو دوسرا پریڈیٹر کھاتا ہے. فار ایگزامپل فراگ جو کہ ہے فراگ کو سنیک کھا لیتا ہے تو اس کیس میں سنیک پریڈیٹر ہو گیا, فراگ جو کہ ہے نا وہ ہے پرے. لیکن جو سنیک ہے اس کو پھر کون کھا رہا ہے؟ ایگل کھا رہا ہے. اگر جو سنیک پریڈیٹر ہے لیکن اس کو دوسرا پریڈیٹر کھا رہا ہے اور دوسرا پریڈیٹر کیا کون سی چیز ہے؟ ایگل. تو کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ایکو سسٹم کے اندر ایک پریڈیٹر کو دوسرا پریڈیٹر بھی کھا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ پلانٹ بھی جو کہ نا پریڈیٹر کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی جو کہ نا انسیکٹ وغیرہ کو جو کہ نا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کھا رہے ہوتے ہیں. اور پریڈیٹر پلانٹ کے ہمارے پاس ایگزامپل ہے پچر پلانٹ, سن ڈیو, وینس فلائی ٹریپ. یہ جو پلانٹ ہوتے ہیں ان ایریا کے اندر گرو کرتے ہیں جہاں پر سائل کے اندر نائٹروجن کی کمی ہوتی. اب یہ جو پلانٹ ہے, پلانٹ تو ویسے ہم بولتے ہیں کہ آٹوٹرافک ہوتے ہیں, اپنی خوراک خود بنا رہے ہیں. تو پھر یہ انسیکٹ کو کیوں کھا رہے ہوتے ہیں یا انسیکٹ کو خوراک کے طور پر کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ وہ پلانٹ ہوتے ہیں جو ایسی جگہوں کے اوپر گرو کرتے ہیں جہاں پر سائل کے اندر نائٹروجن کی کمی ہے. یہ پلانٹ آٹوٹرافک ہوتے ہیں, خوراک خود بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان پلانٹ کو سائل سے نائٹروجن نہیں مل رہا ہوتا. تو نائٹروجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ انسیکٹ کو پکڑتے ہیں, وہ انسیکٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور کچھ کے اندر ایسی سٹرکچر موجود ہوتی ہے جس کے اندر انسیکٹ گرتا ہے تو باہر نہیں نکل سکتا. اس کے علاوہ جو کہنے کیا ہوتے ہیں کچھ نیکٹر سیکریٹ کرتے ہیں, انسیکٹ جو کہنے کیا ہو جاتے ہیں اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو کہنا وہ اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں جس کے بعد جو کہنا وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سب سے جو اوپر دکھایا گیا ہے یہ ہمارے پاس ہے پکچر پلانٹ. اس کے بعد جو کہنا جو ہمارے پاس جو نیچے دکھایا گیا ہے ایک ہمارے پاس وینس فلائی ٹریپ ہے اور اس کے بعد جو تیسرا دکھایا گیا ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں سن ڈیو. پکچر پلانٹ کے اندر ایک سٹرکچر بنی ہے, اس کے اندر انسیکٹ جب گرتا ہے تو وہ جو کہنا باہر نہیں نکل سکتا. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو وینس فلائی ٹریپ ہے وہ جو کہنا اس کے جو لیوز موڈیفائڈ ہو چکے ہیں, ایک ایسی سٹرکچر بنائی گئی ہے کہ وہ جو کہنا انسیکٹ کو پکڑ لیتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر ہم سن ڈیو کو دیکھیں وہاں پر جو کہنا ایک سٹیکی وہ ایک سیکریشن پیدا کرتے ہیں. کوئی انسیکٹ کوئی فلائی وغیرہ اس سٹیکی سیکریشن کے ساتھ جو کہنا چپک جاتا ہے. چپکنے کے بعد اس کے جو ہیئر لائک سٹرکچر ہوتے ہیں وہ بینڈ ہوتے ہیں اور اس کو جو کہنا کیا کر لیتے ہیں اندر کی طرف لے کے آتے ہیں, جس کے بعد اس کی ہمارے پاس جو کہنا ڈائجیشن ہو جاتی ہے اور اس کے جو کہنا میٹیریل کو وہ استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایگزامپل ہے ہمارے پاس پریڈیٹری پلانٹ کی, ایسے پلانٹس کی جو پریڈیشن کرتے ہیں جو انسیکٹ کا شکار کرتے ہیں. یہ جو پریڈیشن ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پریڈیشن کی وجہ سے کسی ایکو سسٹم کے اندر پرے کی پاپولیشن کنٹرول میں رہتی ہے, پرے کی تعداد زیادہ نہیں بڑھتی. جب پرے کی تعداد زیادہ نہیں بڑھتی تو اس سے ہمارے پاس اس ایکو سسٹم جو کہ نا بیلنس میں رہتا ہے. ہمارے پاس اگر کسی بھی ایکو سسٹم یا کسی جگہ کے اوپر جن اینیمل کو پریڈیٹرز ہوتے ہیں اگر پریڈیٹر ختم ہو جائے تو وہ جو پرے کی پاپولیشن بہت زیادہ ہو جائے گی اور وہ ایکو سسٹم کے اندر ڈسٹربنس لائے گی. لیکن پریڈیشن کی وجہ سے پرے کی جو پاپولیشن ہوتی ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے جس کی وجہ سے ایکو سسٹم بیلنس میں رہتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان پریڈیشن کو استعمال کرتا ہے ویڈز اور پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. ویڈز کس کو بولا جاتا ہے؟ ویڈز بولتے ہیں انوانٹڈ پلانٹس. ہم فصل لگاتے ہیں, ان فصل کے اندر جو انوانٹڈ پلانٹ پیدا ہو جاتے ہیں وہ ویڈز کہلاتے ہیں. ان ویڈز کو ختم کرنے کے لیے پریڈیشن ہم استعمال کر لیتے ہیں. اور دوسری چیز ہے پیسٹ. پیسٹ وہ اینیملز ہوتے ہیں جو ہمارے فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, جس طرح کہ ہمارے پاس جو کہنا مائس ہے اور ریٹس ہے یا اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو انسیکٹ ہمارے فصلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کو ہم پیسٹ بولتے ہیں. تو پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, ویڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم یہ جو کہنا پریڈیشن استعمال کرتے ہیں. کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ پیسٹ ہے ایک اینیمل ہے, ہمارے فصلوں کو نقصان دے رہے ہیں, تو انسان کیا کرتا ہے ان پیسٹ کا پریڈیٹر ڈھونڈ لیتا ہے
کہ اس کا پریڈیٹر کون ہے, اس کو کون سی چیز کا آتا ہے, جو پریڈیٹر اس کا ڈھونڈ کے اس جگہ کے اوپر اس کا پریڈیٹر چھوڑتا ہے, وہ پریڈیٹر ان پیسٹ کو جو کہنا کھا لیتا ہے, ختم کر لیتا ہے, اور وہ پیسٹ جو ہماری فصلوں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اس سے ہم بچ جاتے ہیں. بالکل اس طرح ویڈس کہ پریڈیٹر ویڈس کو کھانے والے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کون سے اینیمل اس کو کھاتے ہیں, تو اس کے بعد جب اینیمل ان ویڈس کو کھا لیتا ہے تو وہ انوانٹیڈ جو ہمارے پاس ویڈز ہوتے ہیں ہماری فصل کے اندر وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. تو یہ پریڈیشن کا فائدہ ہے. پریڈیشن کے بعد اگلی ٹائپ ہے انٹریکشن کی جو ایکو سسٹم میں ہو رہی ہوتی ہے, وہ ہے سمبیوسس. Symbiosis is a close relationship between the member of different species in which they live together for a long or shorter time. مختلف اسپیشیز کے ممبر کے درمیان کلوز ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور وہ کلوز ریلیشن شپ میں جو کہنا وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, کبھی کبھار تھوڑے عرصے کے لیے, کبھی کبھار ہمارے پاس جو کہنا لمبے عرصے کے لیے. لیکن ڈفرینٹ ٹائپ آف اسپیشیز کے ممبر کے درمیان جو کلوز ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے جس میں وہ جو کہنا کیا کرتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں. تو یہ جو ڈفرینٹ ٹائپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک جیسی آرگینزم کے درمیان نہیں ہوگا, ممبر آف ڈفرینٹ اسپیشیز کے درمیان کلوز ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ ایک ساتھ رہتے ہیں. یہ جو ایک ساتھ رہتے ہیں لانگ ٹائم کے لیے بھی رہتے ہیں, شارٹ ٹائم کے لیے بھی رہتے ہیں, لیکن ڈفرینٹ ممبر آف ڈفرینٹ اسپیشیز کے درمیان جو کلوز ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اس میں جو کہنا وہ ایک ساتھ رہتے ہیں, اس کو بولا جاتا ہے سمبیوسس. اب یہ جو سمبیوسس ہے, سمبیوسس مختلف ٹائپس کی ہوتی ہے. سمبیوسس کی ایک ٹائپ ہے میوچولیزم. میوچولیزم سمبیوسس کی وہ ٹائپ ہے جس میں دونوں پارٹنر ایک دوسرے سے فائدہ لے رہے ہوتے ہیں اور کسی کو بھی نقصان نہیں مل رہا ہوتا. اگر ہمارے پاس ڈفرینٹ ممبر کے ڈفرینٹ اسپیشیز کے درمیان کلوز ریلیشن شپ ہے اور اس کلوز ریلیشن شپ کی وجہ سے دونوں کو فائدہ مل رہا ہے, تو یہ جو ہمارے پاس سمبیوسس ہوگی اس کو بولا جائے گا میوچولیزم. فار ایگزامپل انسیکٹس اینڈ فلاور. انسیکٹس اینڈ فلاور یہ میوچولیزم کی ایگزامپل ہے. کیوں؟ ہمارے پاس انسیکٹ آتا ہے فلاور کے اوپر, فلاور کے اوپر جب آتا ہے تو انسیکٹ کو فلاور سے کیا ملتا ہے, اس کی خوراک ملتی ہے جس کو بولتے ہیں نیکٹر. فلاور جو نیکٹر پیدا کر رہا ہے وہ انسیکٹ کی خوراک ہے, وہ انسیکٹ کو اس کو ایز اے فوڈ کے طور پر استعمال کر لیتا ہے. تو فلاور سے انسیکٹ کو خوراک مل گئی, لیکن انسیکٹ سے فلاور کو کیا فائدہ ملا, جب انسیکٹ فلاور کے اوپر آتا ہے تو اس سے انسیکٹ کی فلاور کی پولینیشن ہو جاتی ہے اور اس پولینیشن کی وجہ سے فلاور فروٹ اور سیڈ پیدا کر لیتا ہے. تو فلاور ہمارے پاس جو کہنا ون ٹائپ آف آرگینزم ہے, انسیکٹ اور طرح کے آرگینزم ہے, ایک ریلیشن شپ اس کے درمیان بن جاتا ہے. اس ریلیشن شپ کی وجہ سے فلاور کو بھی فائدہ مل رہا ہے, انسیکٹ کو بھی فائدہ مل رہا ہے. تو یہ جو سمبیوسس ہوگی, یہ جو کلوز ریلیشن شپ ہے, اس کو بولا جاتا ہے میوچولیزم. اس کے علاوہ میوچولیزم کی جو دوسری ایگزامپل ہے, ہمارے پاس ایک اینیمل ہے اور اس اینیمل کو بولا جاتا ہے ٹرمائٹ. ٹرمائٹ بہت ہی کامن چیز ہے, یہ زیادہ تر ووڈ کو کھاتا رہتا ہے اور ووڈ جو کہ نا یہ اس کو خراب کرتا رہتا ہے. ٹرمائٹ جو ووڈ کھا رہا ہے, ٹرمائٹ ووڈ تو کھا رہا ہے لیکن ٹرمائٹ ووڈ کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. اب جب ٹرمائٹ ووڈ کو کھا رہا ہے, یہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا, تو پھر یہ کس طرح ڈائجسٹ ہوتی ہے. بیسیکلی ٹرمائٹ کے انٹسٹائن کے اندر ایک یونیسیلولر پروٹوزون رہتا ہے. وہ یونیسیلولر پروٹوزون جو اس کے انٹسٹائن کے اندر موجود ہے وہ ایک انزائم خارج کرتا ہے, اور اس انزائم کی مدد سے ووڈ جو کہنا یا ووڈ کا سیلولوز ڈائجسٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس ووڈ کو ٹرمائٹ خوراک کے طور پر استعمال کر لیتا ہے. ہمارے پاس جو ٹرمائٹ کے انٹسٹائن کے اندر جو پروٹوزون ہے وہ ٹرمائٹ کو یہ فائدہ دے رہا ہے کہ وہ ٹرمائٹ کے لیے ووڈ کو ڈائجسٹ کر رہا ہے. لیکن اس یونیسیلولر پروٹوزونس کو کیا فائدہ ملتا ہے ٹرمائٹ سے, اس کو یہ فائدہ مل رہا ہے کہ ٹرمائٹ اس کو خوراک بھی دے رہا ہے اور اس کو جو کہنا شیلٹر بھی دیا ہوا ہے, اس کو جو کہنا پروٹیکشن بھی دی ہوئی ہے. تو ٹرمائٹ ایک طرح کا آرگینزم ہے, یونیسیلولر پروٹوزون اور طرح کا آرگینزم ہے. دونوں کے درمیان کلوز ریلیشن شپ ہے, دونوں جو کہنا ایک ساتھ رہتے ہیں اور اس ریلیشن شپ سے ٹرمائٹ کو بھی فائدہ مل رہا ہے اور وہ یونیسیلولر پروٹوزون کو بھی فائدہ مل رہا ہے. تو یہ جو ایسوسیشن ہے, یہ جو سمبیوسس ہے, اس کو میوچولیزم بولا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس لیگومینس پلانٹ ہوتے ہیں. لیگومینس پلانٹ کی ایگزامپل ہے پی ہے, گریم ہے. ان لیگومینس پلانٹ کے روٹس کے اندر نڈیولز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے راؤنڈ سٹرکچر ہوتے ہیں.
ان کے نڈیولز کے اندر ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو نائٹروجن فکسیشن کرتا ہے. نائٹروجن فکسیشن سے مراد یہ ہے کہ ہوا کی نائٹروجن کو نائٹریٹس میں کنورٹ کرتا ہے, اور یہ جو نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا ہے اس کی ایگزامپل ہے رائزوبیم. رائزوبیم ایک بیکٹیریا ہے, لیگیومینس پلانٹ کے روٹ نڈیول میں رہتا ہے. یہ جو ہمارے پاس نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا ہے, اس سے پلانٹ کو یہ فائدہ مل رہا ہے کہ یہ ہوا کی نائٹروجن کو یا مولیکولر نائٹروجن کو نائٹریٹس میں کنورٹ کر رہا ہے. اس نائٹریٹس کو پلانٹ جو کہنے کیا کرتا ہے, استعمال کرتا ہے اپنے گروتھ کے لیے. لیکن اس بیکٹیریا کو پلانٹ سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ بیکٹیریا کو پلانٹ سے یہ فائدہ مل رہا ہے کہ پلانٹ اس بیکٹیریا کو خوراک بھی دے رہا ہے, اور اس کے علاوہ پلانٹ نے بیکٹیریا کو شیلٹر بھی پرووائڈ کیا. بیکٹیریا سے پلانٹ کو نائٹریٹس مل رہا ہے جس کو پلانٹ اپنے گروتھ میں استعمال کر رہا ہے, اور پلانٹ بیکٹیریا کو کیا دے رہا ہے؟ خوراک دے رہا ہے, اور اس کے علاوہ اس کو شیلٹر بھی دے رہا ہے. تو پلانٹ ایک طرح کا لیگیومینس پلانٹ ون ٹائپ آف آرگینزم ہے, یونی سیلولر بیکٹیریا دوسری ٹائپ کے آرگینزم ہے. کلوز ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے اور اس سے دونوں کو فائدہ مل رہا ہے. تو یہ جو ہمارے پاس ایسوسیشن ہے یا یہ جو سمبیوسس ہے یہ بھی میوچولیزم کی ایگزامپل ہے. سمبیوسس کی ایک اور ٹائپ ہے جس کو ہم بولتے ہیں کامن سیلزم. کامن سیلزم سمبیوسس کی وہ ٹائپ ہے, ون ممبر آف دا ایسوسیشن بینیفٹس گیٹ بینیفٹ اینڈ دی ادر از نیدر ہیلپ نار ہارم. اس میں جو کہنا ہے جو دو پارٹنر ہے, ایک پارٹنر کو تو فائدہ ملتا ہے, دوسرے پارٹنر کو نہ نقصان ملتا ہے اور نہ فائدہ. تو یہ جو ہمارے پاس سمبیوسس ہے اس کو بولا جاتا ہے کامن سیلزم. ایک کو فائدہ ہوتا ہے, دوسرے کو نہ فائدہ نہ نقصان, تو اس کو بولا جاتا ہے کامن سیلزم. ایگزامپل بارنیکل. ہمارا جو کہنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے میرین اینیمل ہوتے ہیں, اور یہ کرسٹیشین ہے. کرسٹیشین ہمارا جو کہنا گروپ آف اینیمل ہے جو بیسیکلی آرتھروپوڈا سے بلانگ کرتا ہے. یہ ہمارے پاس بیسیکلی ریلیٹ کرتے ہیں, کریبس کا آپ نے نام سنا ہوگا, کریبس کی سے اس کا ریلیشن ہے. تو یہ جو ویل ہمارے جو کہنا ایک بڑا ایکویٹک میمل ہے, بہت بڑا ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس اس طرح کرتا ہے کہ یہ جب ویل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو بارنیکل اس کی باڈی کے ساتھ چپک جاتے ہیں. جب بارنیکل اس کی باڈی کے ساتھ چپک جاتے ہیں تو جب ویل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو ساتھ میں جو کہنا وہ بارنیکل کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے چلا جاتا ہے. بارنیکل کو یہ فائدہ مل گیا کہ وہ فری میں جو کہنا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے, لیکن ویل کو نہ فائدہ ملتا ہے نہ نقصان. تو یہ جو بارنیکل اور ویل کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے یہ کامن سیلزم ہے. اس کے علاوہ ریمورا فش وہ شارک کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, شارک کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. شارک جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ بھی جو کہنا فری رائڈ لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے. ریمورا فش کو تو فائدہ مل گیا, وہ فری میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا, لیکن شارک کو نہ فائدہ نہ نقصان ملتا ہے. تو یہ بھی ایگزامپل ہے کامن سیلزم کی. بالکل اسی طرح برڈز نے نیسٹ بنائے ہوئے ٹریز کے اوپر, تو برڈ نے جو نیسٹ بنائے ہوئے ٹریز کے اوپر, تو برڈز کو یہ فائدہ مل رہا ہے کہ اس کو پروٹیکشن یا ایک جگہ مل رہی ہے جہاں پر وہ بچے انڈے دیں گے جس سے بچے نکلیں گے. لیکن اس نیسٹ جو برڈز نے بنائے ہوئے اس سے پلانٹس کو نہ فائدہ مل رہا ہے نہ نقصان مل رہا ہے. تو یہ بھی کس کی ایگزامپل ہے؟ اٹ از آلسو ایگزامپل آف کامن سیلزم. بالکل اسی طرح کچھ پلانٹ ہوتے ہیں جو دوسری پلانٹ کے سرفیس کے اوپر گرو کرتے ہیں, ان پلانٹس کو بولا جاتا ہے ایپی فائٹس. ایپی فائٹ دوسری پلانٹ کے سرفیس کے اوپر گرو کرتا ہے, وہ انوائرمنٹ سے پانی ابزارب کر رہے ہوتے ہیں, منرل لے رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے اپنی خوراک خود بنا رہے ہوتے ہیں. جو بڑے پلانٹ ہے ایپی فائٹ جو اس کے سرفیس کے اوپر گرو کر رہا ہے, نہ اس کو اس سے فائدہ ملتا ہے نہ نقصان. لیکن ہمارے پاس جو ایپی فائٹس ہوتے ہیں اس کو جو کہنا رہنے کے لیے یا اس کو سپورٹ کے لیے, ہمارے پاس جو بڑا پلانٹ ہوتا ہے وہ چھوٹے پلانٹ کو سپورٹ کر رہا ہے یا اس کے لیے ایک جگہ دی ہوئی ہے جہاں پر جو کہنا وہ کیا کر رہا ہے, وہ گرو کر رہا ہے یا وہ رہ رہا ہے. تو یہ جو ایپی فائٹ دوسری پلانٹ کے اوپر گرو کر رہے ہیں, تو یہ جو ایپی فائٹ اور دوسری پلانٹ کے درمیان ریلیشن شپ ہے یہ بھی کامن سیلزم کی ایگزامپل ہے. ایپی فائٹ کو فائدہ مل رہا ہے, لیکن جو بڑا پلانٹ جس کے سرفیس کے اوپر گرو کر رہا ہے اس کو نہ فائدہ مل رہا ہے نہ نقصان. تو یہ بھی کامن سیلزم کی ایگزامپل ہے. میوچولیزم, کامن سیلزم. اس کے بعد سمبیوسس کی ایک اور ٹائپ ہے اور اس کو بولا جاتا ہے پیراسٹزم.
one organism live on or inside another organism host and harm it. The parasite obtain all or part of its nutritional need from the host. एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है ना दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या सरफेस के ऊपर रहता है, ये जो पैरासिटिज्म होती है इसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा मिलता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान मिलता है। एक पार्टनर को फ़ायदा मिलता है, दूसरे को नुकसान मिलता है। तो ये जो सिम्बायोसिस है, इस सिम्बायोसिस को हम बोलते हैं पैरासिटिज्म। हमारे पास इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक ले रहा होता है, कम्प्लीटली या पार्शली। जो ऑर्गेनिज्म खुराक ले रहा होता है उसको फ़ायदा मिल रहा है, वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास पैरासाइट कहलाता है। और जिस ऑर्गेनिज्म से वो खुराक ले रहा होता है वो ऑर्गेनिज्म होस्ट कहलाता है। जब पैरासाइट होस्ट से खुराक ले रहा होता है तो उससे होस्ट को नुकसान मिल रहा होता है। तो ये जो पैरासाइट और होस्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जिसमें पैरासाइट को फ़ायदा मिल रहा है, होस्ट को नुकसान मिल रहा है, तो ये क्या कहलाती है? पैरासिटिज्म कहलाती है। एग्जाम्पल, फ्लीज ऑन ए डॉग। डॉग के ऊपर फ्लीज होती है, छोटे छोटे हमारे पास जो है ना इंसेक्ट्स होते हैं जो खून चूसते हैं। तो इससे हमारे पास उन फ्लीज को तो ये फ़ायदा मिल रहा है, उसको तो खुराक मिल रही है, डॉग के बॉडी से जो है ना उसको खुराक मिल रही है। तो और लेकिन हमारे पास जो डॉग है, डॉग को नुकसान मिल रहा है क्योंकि ये उससे खून चूस रहे होते हैं। तो इस केस में जो कहना जो फ्लीज हैं वो पैरासाइट है और डॉग जो कहना क्या है वो हमारे पास होस्ट है। हमारे पास ये जो पैरासिटिज्म है या जो पैरासाइट्स होते हैं टेम्परेरी भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं। टेम्परेरी पैरासिटिज्म में ये होता है कि पैरासाइट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इज फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली ए पार्ट ऑफ इट्स लाइफ इज साइकिल इज स्पेंड एज पैरासाइट, लीच, बेड बग एंड मॉस्किटो। जो हमारे पास टेम्परेरी पैरासिटिज्म है या जो टेम्परेरी पैरासाइट्स होते हैं ज़्यादातर लाइफ जो है ना आज़ाद गुजारते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ का कुछ हिस्सा पैरासाइट के तौर पर गुजारते हैं और उस वक्त जो है ना वो होस्ट से खुराक ले रहे होते हैं। टेम्परेरी पैरासाइट या टेम्परेरी पैरासिटिज्म की एग्जांपल है लीच, बेड बग और मॉस्किटोस। इसके अलावा हमारे पास इसकी दूसरी टाइप है परमानेंट पैरासिटिज्म। वो पैरासाइट जो अपनी कंप्लीट लाइफ पैरासाइट के तौर पर गुजारते हैं, फ्री लिविंग, आज़ाद नहीं रहते बल्कि पूरी की पूरी लाइफ पैरासाइट के तौर पर गुजारते हैं। और वो जो कहना अपनी सारी की सारी थ्रू आउट लाइफ जो खुराक हासिल कर रहे होते हैं वो होस्ट से हासिल कर रहे होते हैं। और हमारे पास ऐसे जो पैरासाइट्स होते हैं जिसके अंदर परमानेंट पैरासिटिज्म होती है, ये जो परमानेंट पैरासाइट होते हैं वो ज़्यादातर हमारे पास जो कहना डिजीज़ काज कर रहे होते हैं। परमानेंट पैरासिटिज्म या परमानेंट पैरासाइट के हमारे पास एग्जांपल है बैक्टीरिया और इसके अलावा वायरसेस। बैक्टीरिया और वायरसेस जो होते हैं वो जो कहना क्या होते हैं ज़्यादातर परमानेंट पैरासाइट्स होते हैं। वो जो कहना क्या होते हैं टोटली होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और कंप्लीट लाइफ जो कहना पैरासाइट के तौर पर गुजार रहे होते हैं। इसके अलावा पैरासाइट को इस बेस के ऊपर भी दो टाइप में डिवाइड करते हैं कि वो होस्ट की बॉडी से कहाँ किस तरह खुराक ले रहे हैं। तो कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं कि वो होस्ट के बॉडी के सरफेस के ऊपर खुराक ले रहे होते हैं। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं कि वो होस्ट के बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से खुराक ले रहे होते हैं। तो इस बेस के ऊपर हम पैरासाइट को दो टाइप में डिवाइड कर, एक को एक्टोपैरासाइट, दूसरे को हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट लिव आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट एंड गेट फूड फ्रॉम देयर। वो हमारे पास जो है ना होस्ट के सरफेस के ऊपर रह के होस्ट से खुराक हासिल कर रहे होते हैं। तो इसको बोला जाता है एक्टो। एक्टो का मतलब है आउटसाइड, होस्ट के बॉडी के अंदर नहीं जाते बल्कि सरफेस के ऊपर रहकर खुराक हासिल कर रहे होते हैं। ये एक्टोपैरासाइट है। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, मॉस्किटो हमारी बॉडी से खुराक ले रहा होता है। हमारा जो ब्लड है मॉस्किटो की खुराक है, लेकिन ये नहीं है कि मॉस्किटो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, हमारे बॉडी के सरफेस के ऊपर बैठता है और सरफेस से खुराक ले रहा होता है। तो ये एक्टोपैरासाइट है। बिल्कुल इस तरह लीचेस, ये भी जो कहना गंदे पानी के अंदर होते हैं और वहाँ पर जो कहना कोई जानवर जाता है या इवन अगर इंसान भी चला जाता है तो उसकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और वहाँ से खून चूस रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह लाइस भी जो हमारे बॉडी से या कुछ एनिमल्स की बॉडी से खून चूस रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के सरफेस के ऊपर रह के होस्ट की बॉडी के सरफेस के ऊपर खुराक ले रहे होते हैं, ये एक्टोपैरासाइट। दूसरे हमारे पास एंडोपैरासाइट।
دیٹ لیو ان سائڈ دی باڈی آف اے ہوسٹ اینڈ گیٹ فوڈ اینڈ شیلٹر. ہوسٹ کے باڈی کے اندر رہ کے وہاں سے خوراک لے رہے ہوتے ہیں تو یہ اینڈو پیراسائٹ کہلاتے ہیں. بیکٹیریا, وائرسز اور ٹیپ ورم اس کی ایگزامپل ہے. یہ ہمارے پاس ہے بچے ویسپ ایگ آن دا بیک آف کیٹرپلر. ویسپ نے انڈے دیے کیٹرپلر کے بیک کے اوپر, تو یہ ہمارے پاس جو کہنا کس کی ایگزامپل ہے, ایکٹو پیراسائٹ کی ایگزامپل ہے. بالکل اسی طرح جو یہاں پر یہ فش دکھایا گیا ہے اس کی باڈی کے ساتھ سی لیمپرے جو کہنا کیا ہے اٹیچ ہوا. یہ سی لیمپرے کیا کر رہا ہے, وہ فش کی باڈی سے جو کہنا کیا کر رہا ہوتا ہے, خوراک لے رہا ہوتا ہے, سرفیس کے اوپر اٹیچ ہو کے خوراک لے رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس جو کہنا ایکٹو یا ایکزو پیراسائٹ کی ایگزامپل ہے. بالکل اسی طرح ماسکیٹو بائٹنگ اے ہیومن. ماسکیٹو ہمارے باڈی کے سرفیس کے اوپر رہ کے خوراک لے رہا ہے, تو یہ بھی جو کہنا ایکٹو پیراسائٹ کی ایگزامپل ہے. یہ جو ہمارے پاس اوپر دکھایا گیا ہے یہ ہمارے پاس جو کہنا ٹیپ وارم, یہ ہمارے انٹسٹائن کے اندر رہتا ہے, ہیومن کے اندر یا کوئی دوسرے اینیمل کے انٹسٹائن کے اندر ہوتا ہے, وہاں سے خوراک لے رہا ہے. ٹیپ وارم جو کہنا کیا ہے اینڈو پیراسائٹ کی ایگزامپل ہے. بالکل اسی طرح یہاں پر جو کہنا سائٹ کے اوپر وائرس دکھایا گیا ہے, کرونا وائرس جو بہت کامن ہے آج کل, وہ بھی ہمارے باڈی کے اندر, یہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس باڈی کے سرفیس کے ساتھ چپک جائے گا اور یہاں سے جو کہنا خوراک لے گا, نہیں, یہ ہمارے باڈی کے اندر جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ریسپائریٹری ٹریک یا لنگس کے اندر جاتا ہے تب خوراک لے رہا ہوتا ہے. اور یہ جو تیسری لگائی گئی ہے اس میں جو کہنا یہ جو اسٹرکچر یہ بیکٹیریا ہے, بیکٹیریا باڈی کے اندر جاتا ہے اور باڈی کے اندر جا کے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, خوراک لے رہا ہوتا ہے. تو یہ کس کی ایگزامپل ہے, اینڈو پیراسائٹ. پیراسیٹزم سمبیوسس کی وہ ٹائپ ہے جس میں ایک پارٹنر کو فائدہ ملتا ہے دوسرے کو نقصان ملتا ہے. پیراسیٹزم میں ایک آرگینزم دوسرے آرگینزم سے خوراک